مٹی کی خصوصیات، اس پر ذرا تھوڑا سا ضرور غور کر لیجیے گا جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے عقل اور بصیرت سے نوازا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول آخر یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ آدم مٹی سے تھے؟ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے اور اپنی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے، حقیقت کا بھی اور اہمیت کا بھی۔ مٹی کی ایک خوبی یہ ہے کہ مٹی میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ مٹی پہ ہم لوگ چلتے ہیں، پوری زمین اس پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق چل رہی ہے، اور یہ مٹی اپنا سر جھکا کے ساری مخلوق کو اپنے سینے پر اٹھا کر اسے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دے رہی ہے، اسے موقع دے رہی ہے۔ خود پسی ہوئی ہے لیکن اس نے زندگیاں بنا دی ہیں، اور ہم سب انسان، سارے جانور، سارے درخت، سارے پتھر، جتنا کچھ بھی ہے سب اسی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو تو اپنے اندر عاجزی کو اختیار کرو، اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو نکالو، اور جو بھی اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور مٹی کی عزت میں کیسا اضافہ کیا گیا کہ جس مٹی نے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انبیاء کو تخلیق کیا، اس مٹی سے رسولوں کو تخلیق کیا، اور اس مٹی سے اس رسول کو تخلیق کیا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی عزت اور توقیر ہے تو وہ صرف اور صرف نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی توقیر ہے۔ جس مٹی سے اللہ نے اپنے رسولوں کو تخلیق کیا ہے، یہ مٹی کی عاجزی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسے یہ عزت بخشی ہے۔ ایک اشارہ ہمیں بھی دے دیا گیا کہ اگر تم اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو نکال کر مٹی جیسی عاجزی اختیار کرو گے تو تمہیں بھی عزت مل جائے گی، تمہیں بھی عظمتیں میسر آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزتیں ملنے والی ہیں اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کوئی اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا انسان کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عزتوں کی کیسی کیسی شکلیں اور کیا کیا صورتیں ہیں۔ اس وجہ سے اس مٹی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس مٹی میں ایک اور خوبی بھی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز میں شامل ہو جاتی ہے، پانی میں بھی شامل ہو جاتی ہے، پیٹرول اور گیس میں بھی شامل ہو جاتی ہے، سونے چاندی کے اندر بھی گھس جاتی ہے، اور اپنے سینے سے نکال کر مختلف اشیاء کو اس کی اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر پھر ایسی توانائی عطا کرتی ہے کہ پھر ہر ایک چیز اپنے اپنے اصل کی بنیاد پر نکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مٹی اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اور اپنی گود میں لے کر اسے سہلاتی ہے، اسے توانائی عطا کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اور پرورش کرنے کے بعد پھر ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اسے ایک روپ عطا کرتی ہے، اس کو ایک شکل عطا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہیرا، جسے آپ لوگ ہیرا کہتے ہیں، جس کی بڑی پہچان ہوتی ہے، جس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کہاں سے تخلیق ہوا ہے؟ اسی مٹی کی گود میں پلا ہے یہی ہیرا۔ اور کوئلہ وہ کہاں سے نکلا ہے؟ وہ بھی اسی مٹی کی گود سے نکلا ہے، لیکن جس کی خاصیت جیسی تھی اس مٹی نے اس کو اتنا ہی نکھار دیا۔ اس مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ دوسروں کے اندر شامل ہو کر اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ابھار دیتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو نکھار دیتی ہے۔ ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگو تم سب مٹی سے بنائے گئے ہو، ساری دنیا کے قوموں کے ساتھ اپنے تعلق استوار کر لو، ساری دنیا کے قبیلوں کے ساتھ مل جاؤ، سارے عرب و عجم کے ساتھ اپنے تعلقات اور اپنے رشتے استوار کر لو، اور جب تم دنیا کی قوموں کے ساتھ ملو گے تو پھر دنیا کی قوموں میں جہاں جہاں کوئی صلاحیت ہوگی وہ تمہارے لیے کارآمد ہو جائے گی۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو مل کر اور ملا کر ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں مدد فراہم کرو۔ یہ مٹی کی خاصیت ہے، تم مٹی سے بنائے گئے ہو۔ اس وجہ سے اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کرو کہ دنیا میں کسی قوم سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد بھی ہو وہ تمہارا اپنا جز ہے اور تم اس کے جز ہو۔ اس کے ساتھ ملنے میں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں، اس سے سیکھنے میں اور اس کو سکھانے میں، اس سے حاصل کرنے میں اور اس کو عطا کرنے میں کسی قسم کے بخل سے کام مت لو، اس لیے کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو، اور مٹی کی یہ تاثیر ہے۔ مٹی میں ایک اور خصوصیت پائی جاتی ہے کہ مٹی ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، پردہ پوشی کرتی ہے، ستر پوشی کرتی ہے، رازوں کو چھپا لیتی ہے۔ دنیا میں کتنے انسان آئے ہیں جو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں،
ان سارے انسانوں کو کس نے چھپا لیا ہے اپنے دامن میں؟ اسی مٹی نے چھپا رکھا ہے۔ ان کے کارناموں کو کس نے چھپا رکھا ہے؟ اسی مٹی نے چھپا رکھا ہے۔ ان کے اچھے اور برے کرداروں کو کس نے چھپا رکھا ہے؟ اسی مٹی نے چھپا رکھا ہے۔ پردہ پوشی اس مٹی کی بنیاد ہے کہ یہ مٹی اپنے اندر جس کو سمیٹتی ہے اور اس کو بالکل چھپا کے ڈھانپ کے رکھ دیتی ہے اور اس کی اصل ضائع بھی نہیں ہونے دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر خصوصیت رکھی ہے، چاہے وہ دکھائی نہ دے لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو یہ مٹی دوبارہ اس کو اللہ کے حکم سے آشکار کر سکتی ہے۔ پردہ پوشی کرنا، زمین میں ہر چیز فنا ہو رہی ہے، جتنے بھی درخت خزاں رسیدہ ہوتے ہیں کہاں جا کے چھپ جاتے ہیں؟ اسی مٹی کے اندر۔ سارے درخت کی جڑیں، سارے درختوں کی شاخیں، سارے پتے، جتنے بھی حیوانات، پرندے، جانور، انسان مرتے ہیں، ساری مخلوقات مرنے کے بعد کہاں ہو جاتی ہیں؟ اسی مٹی کا جز بن جاتی ہیں۔ پانی ہوا ہو جاتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ اسی مٹی کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے۔ یہ مٹی پردہ پوشی کا کام کرتی ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتایا کہ لوگو تم سب آدم سے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اور مٹی کا کام ہے کہ پردہ پوشی کرتی ہے۔ اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کرو۔ کسی بھائی میں، کسی انسان میں کوئی غلطی دیکھو تو اس کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرو اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ مٹی کے اندر یہ بھی تاثیر پائی جاتی ہے۔ کیسی عجیب و غریب تاثیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین، اور پوری زمین مٹی سے بنائی گئی ہے، پوری زمین میرے لیے پاکیزہ بنا دی گئی ہے۔ ایسا پاکیزہ اس مٹی کو بنا دیا ہے کہ آدمی اس مٹی پر ہاتھ لگا کے اور اس کو جھاڑ کر اپنے منہ پہ مل لے تو انسان کا وضو پورا ہو جاتا ہے، انسان کا غسل پورا ہو جاتا ہے۔ پانی میسر نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس مٹی کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ پانی سے تو پورا جسم دھونا پڑتا ہے تب کہیں جا کر انسان پاک ہوتا ہے، لیکن پانی میسر نہیں ہے تو محض مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر لیا جائے تو انسان کا غسل بھی پورا ہو گیا اور انسان کا وضو بھی پورا ہو جاتا ہے۔ مٹی پاکیزہ کرتی ہے انسان کو۔ اے انسانوں، ہم بھی اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کریں کہ اپنے بھائیوں میں کسی خرابی کو دیکھ کر اس کو مزید گندا کرنے کے بجائے اس کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا کر دیں کہ وہ بھی ہماری طرح ایک بھائی ہے، ہمارا ایک جز ہے، ہم اس کے ساتھی ہیں، ہم ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی مٹی کی خاک اور مشت خاک سے بنائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس کی پاکیزگی، اس کی اصلاح، اس کی بہتری کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ الناس من آدم، سارے لوگ آدم سے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم جو تھے وہ مٹی سے تھے۔ آئیے اس مٹی پر غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ پر غور کریں، اس حکمت پر غور کریں، اور اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اس مٹی کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی بنا پر اللہ نے اسے فضل عطا کیا ہے، طہارت عطا کی ہے، پاکیزگی عطا کی ہے، بلند مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔